الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ اوتاد المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد نعرہ حیدری عزیزان محترم، اس مقدس اور محترم مجلس اعزا کے لیے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں سرنامہ کلام میں سورہ مبارکہ نحل کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ سورہ نحل قرآن مجید کا 16واں سورہ ہے اور وہ آیت جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا اس کا نشان ہے 125، 16واں سورہ اور اس کی 125ویں آیت۔ پروردگار عالم اس آیت مبارکہ میں اپنے حبیب کو تبلیغ کے طریقے بتلاتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک، میرے حبیب اللہ کی سبیل کی طرف، اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو پکارو، لوگوں کو دعوت دو۔ ادعو الی سبیل ربک، میرے حبیب میرے محمد اللہ کی سبیل کی طرف، اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو پکارو، لوگوں کو دعوت دو۔ کیسے دو؟ بالحکمت، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت والی باتوں کے ذریعے لوگوں کو اسلام کی طرف پکارو۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور حبیب اگر کوئی بحث پر آمادہ ہو جائے، تکرار پر آمادہ ہو جائے تو میرے حبیب اس طریقے سے بحث کر جو بحث کا احسن یعنی بہترین طریقہ ہے۔ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، اور حبیب تمہارا اللہ، تمہارا رب بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے ہٹ گیا۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور انہوں بھی خوب پہچانتا ہے جو اس کے راستے پر آ کر ہدایت پا گئے۔ ایک کمال کی آیت ہے اور تمہید میں روکوں گا میں اس آیت مبارکہ پر۔ کیسے دعوت دو؟ کیسے دعوت دو؟ بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حبیب لوگوں کو دعوت دو، پکارو۔ کیسے؟ حکمت کے ذریعے۔ حکمت کے معنی کسی چیز کی گہرائی تک پہنچا دینا۔ جب حکمت کے ذریعے بات ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو کسی چیز کی گہرائی تک پہنچا دینے کا نام حکمت ہے۔ تو حبیب لوگوں کو حکمت کے ذریعے بلاؤ، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت والی باتوں کے ذریعے۔ دو طریقے ہو گئے۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور حبیب اگر کوئی بحث پر آمادہ ہو جائے، تکرار پر آمادہ ہو جائے تو جادلہم باللتی ہی احسن، اس طریقے سے جدال کرو جو جدال کا احسن طریقہ ہے، جو جدال کا احسن طریقہ ہے۔ دیکھیے جب بھی کوئی نبی آیا اللہ کی طرف سے، جب بھی کوئی نبی آیا تو اس کے مقابلے پر اس کے سامنے تین ہی طرح کے لوگ آئے۔ بہت توجہ رکھیے گا، جب بھی کوئی نبی ہدایت کرنے کے لیے آیا تو اس کے سامنے تین ہی طرح کے لوگ آئے، ہے نا؟ یا وہ تھے جو دین کو واقعی سمجھنا چاہتے تھے کہ یہ نبوت ہے کیا، نبی جو دین لایا وہ ہے کیا، ایک گروہ ہے نا، جو یہ جاننا چاہتا تھا کہ رسول جو دین لایا ہے وہ دین ہے کیا، پہلا گروہ۔ دوسرا گروہ ان لوگوں کا
کہ بھائی اس نبی کو نہ مانے تو نقصان کیا ہے، اور اگر مان لے تو فائدہ کیا ہے. یہ دوسرا گروہ ہے، دوسرا گروہ ان لوگوں کا جو نفع اور نقصان کی بنیاد پر اس دین کو پرکھنا چاہتا تھا. دو گروہ ہے. اور تیسرا گروہ دانشوروں کا گروہ، پڑھے لکھے لوگوں کا گروہ، جو بات بات پر بحث پہ آمادہ ہو جاتے ہیں، تکرار پہ آمادہ ہو جاتے ہیں. آج بھی اس معاشرے میں ہیں پڑھے لکھے لوگ کچھ ایسے ہیں کہ جو بات بات پر تکرار پر آمادہ ہو جاتے ہیں، بحث پر آمادہ ہو جاتے ہیں، جدال پہ آمادہ ہو جاتے ہیں، ہے نا. تو ہر نبی کے سامنے تین ہی طرح کے لوگ آئے. تین طرح کے لوگ آئے. یا وہ تھے جو دین کو سمجھنا چاہتے تھے، یا وہ تھے جو نفع اور نقصان معلوم کرنا چاہتے تھے، یا وہ تھے جو بحث کرنا چاہتے تھے. تو حبیب اگر کوئی دین سمجھنے کے لیے آ جائے تو حکمت کے ذریعے سمجھا دے. اگر کوئی نفع اور نقصان جاننے کے لیے آ جائے تو معاوضہ حسنہ کے ذریعے سمجھا دے. اور حبیب اگر کوئی جدال کے لیے آ جائے، بحث کے لیے آ جائے، تو میرے محمد اس طریقے سے بحث کر جو بحث کا بہترین طریقہ ہو، آواز دھیمی ہو، لہجے میں مٹھاس ہو، پیار محبت کی فضا ہو. تو جدال کر، ایسا طریقے سے کر. تو یہی تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ وہ اسلام جو بحث میں جھگڑے کو پسند نہ کرے، وہ تلوار کے زور پر کلمہ کیوں پڑھوائے گا. یہی سے پتہ چل گیا کہ اللہ کا اسلام اور ہے، اسلحوں کا اسلام اور ہے. جادلہم باللتی ہی احسن. حبیب اگر کوئی جدال کے لیے آ جائے، بحث پہ آمادہ ہو جائے، تکرار کے لیے آ جائے، تو اس طریقے سے بحث کر جو بحث کا بہترین طریقہ ہو، ہے نا. تو وہ اللہ جو بحث میں جھگڑے کو پسند نہ کرے، یہی تو میں نے کہا نا، وہ تلوار کے زور پر کلمہ کیوں پڑھوائے گا. نہیں، وہ اللہ جو بحث میں جھگڑے کو پسند نہ کرے، ہے نا، وہ نہتے انسان پر تیل چھڑک کر جلا کر اسلام کیسے پھیلائے گا. دیکھو تمہارے معاشرے کی بات کر رہا ہوں، اس ملک کی بات کر رہا ہوں جس میں ہم رہ رہے ہیں. بھائی عجیب بات ہے، یعنی کمال ہے، کمال ہے. یعنی میرا نبی آیا تمہیں اخلاقیات کے اعلیٰ درجے پہ پہنچانے کے لیے، ہے نا. یعنی یہی تو روک کے سمجھانا چاہ رہا ہوں، روک کے، ٹھیک ہے نا. وہ اسلام جو جھگڑے میں، جو بحث و مباحثے میں جھگڑا پسند نہ کرے، وہ کیا تلوار کے زور پہ کلمہ پڑھوائے گا؟ نہیں پڑھوائے گا نا. میں اس بات کو جسٹیفائی کر دوں، جسٹیفائی، ہے نا. جاؤ جا کے دیکھو 30ویں پارے کا مشہور معروف سورہ، بہت مشہور معروف ہے. میں ابھی پڑھوں گا آیت، تمہارے ذہن میں آ جائے گا، ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب، تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب، اللہ کہہ رہا ہے ابو لہب کوسنے دے رہا ہے، کوسنے، پروردگار کوسنے دے رہا ہے کہ ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. اب ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، ہے نا. یہ ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ کیوں ٹوٹ جائیں؟ تو تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں کیوں؟ بھائی کہتے تھا کہ ابو لہب تیری آنکھیں پھوٹ جائیں، ابو لہب تو بہرا ہو جائے، ہے نا، ابو لہب تو گنگا ہو کے مر جائے. نہیں نہیں، اللہ کہہ رہا ابو لہب تب جدا ابی لہب وتب، ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. تو ان ہاتھوں کا قصور کیا تھا؟ ان ہاتھوں کا قصور کیا تھا؟ تو اب مفسرین نے لکھا کتابوں میں کہ ابو لہب ان ہاتھوں سے میرے نبی کی پنڈلیوں پر پتھر مارا کرتا تھا، پتھر مارا کرتا تھا، اور اس پتھر کے صدمے سے میری نبی کی پنڈلیاں لہو لہار ہو جاتی تھی، ہے نا. تو یا رسول اللہ، ابو لہب آپ کی پنڈلیوں کو زخمی کر رہا ہے، خون بہا رہا ہے، اذیت پہنچا رہا ہے. تو اللہ کے رسول نہتے انسان پر تیل چھڑک کر آگ لگا دیجیے. ہے نا سوال کہ یا رسول اللہ، بھائی آپ پہ کنکریاں پھینک رہا ہے، آپ کے پنڈلیوں کو لہولان کر رہا ہے. تو اللہ کے رسول تلوار نکالیے، علی سے کہیے کہ تلوار نکالے، قتل کر دے. بھائی ہو سکتا ہے نا. تو یہی تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، کردار سے پھیلا ہے. اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، کردار سے پھیلا ہے نا. تو اب رکنا نہیں ہے، اس مرحلے سے آگے جانا ہے. لیکن چونکہ میں نے آیت کا ابتدائی حصہ پڑھ دیا تو ایک جملہ ہدیہ کر کے آگے بڑھوں گا. ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ ابو لہب ان ہاتھوں سے نبی کی پنڈلیوں کو زخمی کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا، ہے نا. اس جگہ کہ ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ
پنڈلی مبارک کو زخمی کر رہا تھا، لہولہان کر رہا تھا، ہے نا؟ اب اس بات کو یاد رکھنا کہ پنڈلی ہوتی ہے جز، ہاتھ ہوتا ہے جز، آنکھیں ہوتی ہے جز، کان ہوتا ہے جز، ہے نا؟ اور ان سب کی کل ہوتی ہے عقل، ان سب کی کل ہوتی ہے کل عقل، ہے نا؟ تو تم نے دیکھا کہ جس نے نبی کے جزو بدن کو اذیت پہنچائی وہ قیامت تک کے لیے لعنتی بن گیا۔ اب اگر کوئی نبی کی عقل پہ اذیت کا الزام لگائے، اب اگر کوئی نبی کی عقل کو اذیت پہنچائے کیا وہ قیامت تک جہنم میں نہیں ہوگا؟ ہوگا نا بھائی؟ ایک واقعہ کہاں تک گنواؤں؟ کہاں تک گنواؤں؟ یہ تو ایک واقعہ سامنے کہا ہے نا۔ اچھا جاؤ جا کے تاریخوں میں اٹھا کے دیکھنا، تاریخوں میں مل جائے گا۔ رسول سجدے میں جاتے تھے، ہے نا؟ ابو جہل ان کی پیٹھ پر اوجڑی پھینکتا تھا، ایسا ہے، سب نے لکھا ہے سیرت النبی کی کتابوں میں جا کے دیکھنا۔ ادھر نبی سجدے میں گئے، ابو جہل نے پیٹھ پر اوجڑی پھینک دی، تو یا رسول اللہ نہتا انسان ہے، تیل چھڑک کے جلا دیجئے۔ اب یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نہتا ہے تو تیل چھڑک کے جلا دیجئے۔ نہتے انسان کو 150 مسلمان تو ہوگا جو اس وقت، تو انہی سے کہہ دیجئے گھیر کے اس کے ذبح کر دو، آگ لگا دو۔ تو بھائی یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں میں۔ اچھا چھوڑو دو واقعے، چھوڑو تیسرا جو میں نے کورس کی کتاب میں پڑھا تھا، سب کے ذہنوں میں، سب کے ذہنوں میں کورس میں پڑھا تھا، ہے نا؟ نبی ایک گلی سے گزرا کرتے تھے، جب مکے کی گلیوں سے گزرا کرتے تھے تو ایک بوڑھی عورت نبی پر کوڑا پھینکتی تھی، روز کوڑا پھینکتی تھی، روز، ہے نا؟ میرا نبی گزرتا رہا، کوڑا گرتا رہا، ہے نا؟ بھائی کمال ہے، کمال ہے۔ روز نبی پر کوڑا پھینک رہی ہے، روز نبی پہ کوڑا پھینک رہی ہے نا؟ تو یا رسول اللہ جب روز کوڑا پھینک رہی ہے تو راستہ بدل دیجئے، کہ بھائی یہی تو بتلانا ہے کہ جو امت کے مزاجوں کو بدلنے کے لیے آئے وہ راستہ نہیں بدلا کرتا۔ بہتر یہی ہوگا کہ مسلمان اپنے مزاجوں کو بھی بدلے، مسلمان اپنے مزاجوں کو بھی بدلے۔ ایک دن نبی پر کوڑا نہیں آیا، پوچھنے لگے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین سے کہ بھائی وہ بوڑھی عورت کدھر گئی؟ کہا کہ اللہ کے رسول بیمار ہے، اللہ کے رسول بیمار ہے۔ جیسے ہی سنا کہ بیمار ہے کہا چلو میں اس کی عیادت کو جاؤں گا، چلو میں اس کی عیادت کو آؤں گا۔ نبی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے ساتھ اس بوڑھی عورت کی عیادت کو پہنچے، گھر میں داخل ہوئے، دیکھا کہ وہ بوڑھی عورت لیٹی ہوئی ہے۔ ادھر نبی گھر میں داخل ہوئے، اس بوڑھی عورت کی نگاہ پڑی چہرے محمد پر، پکار کے کہنے لگی کہ محمد میں بیمار ہوں، تو تم انتقام لینے کے لیے آئے ہو؟ سب نے لکھا ہے جملہ، محمد میں بیمار ہوں تو تم انتقام لینے کے لیے آئے ہو۔ نبی کو اپنے جیسا سمجھ رہی تھی، بھائی جیسا انسان ہوتا ہے ویسا دوسرے کو سمجھتا ہے۔ دیکھ کر کہا کہ محمد تم انتقام لینے کے لیے آئے ہو؟ کہا کہ نہیں میں انتقام لینے کے لیے تو نہیں آیا۔ کہا پھر؟ کہا میں تو تمہاری عیادت کے لیے آیا ہوں، خیریت دریافت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا محمد یہ جو تم میری عیادت کے لیے آئے ہو، خیریت پوچھنے کے لیے آئے ہو، یہ اپنی مرضی سے آئے ہو کیا تمہارے دین کا حکم ہے؟ کہا کہ میری تو کوئی مرضی ہی نہیں ہے۔ کہا پھر؟ کہا کہ دین کا حکم ہے، میرے دین کا حکم ہے۔ کہا محمد ذرا دین کا کلمہ تو بتلاؤ، محمد ذرا دین کا کلمہ تو بتلاؤ۔ نبی نے کلمہ بتلایا، بوڑھی عورت نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ سنو، جب تک نبی کو اپنے جیسا سمجھتی رہی کافر رہی، اور جب سمجھ گئی کہ مجھ جیسا نہیں مسلمان ہو گئی۔ یہی سمجھانا ہے کہ جب تک نبی کو اپنے جیسا سمجھتے رہو گے کفر سے پیچھا نہیں چھوٹے گا، رکنا نہیں ہے۔ یہ میں نے 2-3 حوالے اس لیے دیے تاکہ اذان عقل میں یہ بات واضح ہو جائے کہ تم اپنے ملک میں دیکھ گئے، کچھ عرصے پہلے دیکھ کے گزر گئے تم، ہے نا؟ وہ دین نہیں ہے، دین ایسا نہیں کہتا۔ یعنی میں اور آسان کر دوں بات کو، وہ نبی جس نے پوری زندگی میں اپنے سواری کے جانور کو تعزیہ تک نہ مارا ہو، وہ نبی سب نے لکھا ہے، وہ نبی جس نے پوری زندگی میں اپنی سواری کے جانور کو تعزیانہ تک نہ مارا ہو، اس کی امت تیل چھڑک کر لوگوں کو جلائے گی؟ یہ کام کی منطق ہے نا؟ تو اب رکنا نہیں ہے، رکنا نہیں ہے، یعنی بتلا دیا کہ اللہ کا اسلام اور ہے، اسلام کا اسلام اور ہے۔
اچھا اب اس بات کو یاد رکھنا، یہ اسلام بڑا انسانیت دوست مذہب ہے. یہ اسلام مجھے معلوم ہے کہ تمیزیں ذرا سی اجنبی ٹائپ کی ہیں، انوکھی ٹائپ کی ہیں، لیکن آج کی حد تک برداشت کرو اور تمیزیں بہت جلدی ختم ہو جائیں گی. اس مرحلے پہ پہنچ جاؤں گا جہاں لے کر جانا ہے نا. یہ اسلام بڑا انسانیت دوست مذہب ہے، انسانیت کو دوست رکھنے والا مذہب ہے، ہیومینٹی کو اپنا دوست رکھنے والا مذہب ہے. اور میں اس کی دلیل دوں گا، ابھی اس کی دلیل دوں گا. بھائی میں نے کہا نا کہ یہ اسلام بڑا انسانیت دوست مذہب ہے، انسانوں کو دوست رکھنے والا مذہب ہے نا. بھائی بچہ ابھی بطن مادر میں ہے، ماں کے پیٹ میں ہے، احترام کرو، اسی لیے اسقاط حمل حرام ہے. سننا ہے نا، یہ اللہ نے کہاں سے احترام انسانیت سکھلائی، یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے احترام انسانیت کا آغاز کہاں سے کیا. بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہے، بطن مادر میں، احترام کرو، اسی لیے آبرشن اسقاط حمل حرام ہے نا. اچھا تو یہ پیٹ کے بچے کا ہم احترام کیوں کروا رہے ہیں؟ سوال ہے نا کہ بھائی یہ پیٹ کے بچے کا احترام ہم کیوں کروا رہے ہیں؟ تو پیٹ کے بچے کا احترام اس لیے کروا رہے ہیں کہ یہ آنے والا تمہارا مستقبل ہے، یہ آنے والا تمہارا مستقبل ہے. دیکھو اسلام بتلا رہا ہے کہ پیٹ کے بچے کا احترام کرو، بطن مادر میں جو بچہ ہے اس کا احترام کرو. کیوں؟ اسے کہ یہ آنے والا تمہارا مستقبل ہے. اچھا تو دنیا میں آ گیا، پلا بڑا جوان ہوا، مر گیا. بھائی مر گیا نا، تو اب مر گیا اٹھا کر پھینک دو؟ کہا کہ نہیں، اسے غسل دو، کفن پہناؤ، اس کی جنازہ پڑھو اور کندھے پر اٹھا کر احترام کے ساتھ اسے دفن کر دو. کیوں؟ اس سے کہ آنے والا تمہارا مستقبل ہے، جانے والا تمہارا ماضی ہے. بھائی آنے والا تمہارا مستقبل ہے، جانے والا تمہارا ماضی ہے نا. اور تم حال میں ہو، تو اگر ماضی کے احترام کے عادی ہوگے اور اگر حال کے احترام کے عادی بن جاؤ گے تو تم، اور بہت توجہ رکھنا، آنے والا تمہارا مستقبل ہے، جانے والا تمہارا ماضی ہے اور تم حال میں ہو ہے نا. یعنی اسلام بتا رہا ہے کہ آنے والا جو مستقبل ہے اس کا بھی احترام کرو، جانے والا جو ماضی ہے اس کا بھی احترام کرو. ٹھیک؟ تو بہت توجہ رکھنا. کیوں سمجھا رہا ہے؟ اس لیے کہ اگر تم ماضی کے احترام کے عادی بن جاؤ گے اور مستقبل کے احترام کرنے لگو گے ہے نا، تو تم حال میں تو یقیناً احترام کے قابل رہو گے. تم اپنے حال کا اور دوسرے کا حال کا یقیناً احترام کرو گے ہے نا. تو یہ پیغام تھا اسلام کا، پیغام تھا اسلام کا. اچھا تو بھئی یہ جھگڑا ہوا کہاں؟ دیکھو اسلام کہہ رہا ہے کہ آنے جو آئے اس کا بھی احترام کرو، جو جائے اس کا بھی احترام کرو. یہی تو بتلا رہے ہیں نا اسلام، کہ آنے والے کا بھی احترام کرو، جانے والے کا بھی احترام کرو ہے نا. اس کے برعکس ہم نے گلوب کے اوپر، زمین کے اوپر، دنیا میں خون انسانی کی ارزانی دیکھی. ہم نے خون انسانی کی ارزانی دیکھی. بھائی کون سا ایسا شہر ہے اور کون سا ایسا ملک ہے جہاں پر انسانوں کا بہتا ہوا خون تمہاری نگاہوں کے سامنے نہ ہو؟ ایسا ہے یا نہیں ہے نا. اچھا یہ بھی عجیب بات ہے کہ یہ انسان زمین کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے، آسمان کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے، انسان درختوں کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے، انسان سورج کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے، انسان چاند کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے، انسان ستاروں کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے. حد تو یہ ہے کہ انسان جانور کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے، لیکن انسان اپنے جیسے انسان کے ساتھ زندگی گزارنے پہ تیار نہیں ہے. بھائی یہ بھی عجیب المیہ ہے بھائی، ہے نا. ٹھیک؟ تو اب یہی سے بات کو ذرا سا آگے جانا ہے. تو بھائی یہ جھگڑا ہوا کہاں؟ اسلام نے احترام انسانیت سکھلائی کہ آنے والے کا بھی احترام کرو، جانے والے کا بھی احترام کرو اور خود احترام کے ساتھ رہو. اس کے برعکس خون انسانی کی ارزانی دیکھی. گلوب پہ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں انسانوں کا بہتا ہوا خون آپ کی نگاہوں کے سامنے نہ ہو؟ تو بھائی یہ جھگڑا ہوا کیسے اور جھگڑا ہوا کہاں؟ تو جھگڑا ہوا، اب دلیل سنو، جھگڑا ہوا ہے نا. اللہ نے کہا کہ اسے سجدہ کر. جھگڑا ہوا بھائی، اللہ نے کہا کہ آدم کو سجدہ کر. ابلیس نے کہا کہ یہ مٹی ہے، اسے سجدہ نہیں کروں گا. ابلیس نے کہا کہ یہ مٹی ہے، اسے سجدہ نہیں کروں گا. پروردگار نے کہا کہ اس میں میری روح ہے. پروردگار نے کہا کہ انسان میں میری روح ہے.
ابلیس نے کہا کہ انسان مٹی ہے، تو اب جو مٹی سمجھے گا وہ قاتل ہوگا، اور جو روح سمجھے گا وہ مقتول ہوگا۔ نعرہ حیدری، حیدری، آج بلند تر صلوات۔ سبحان اللہ۔ یہ بات پہنچ گئی جو میں پہنچانا چاہ رہا تھا، ہے نا؟ تو آغاز انسانیت کا، ہے نا؟ اچھا یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ یہ انسان ضرورتوں کا مجموعہ ہے، یہ انسان ضرورتوں کا مجموعہ، مولود پیدا ہونا، پیدا ہوا اپنے ساتھ ضرورتیں لایا، ولادیت پیدا ہونا، والدیت پیدا کرنا، کفویت شریک حیات کا منتخب کرنا، ہے نا؟ مولود آنے والا، پیدا ہونے والا، دنیا میں آیا اور اپنے ساتھ ضرورتیں لے کر آیا، اور کہہ کے گزرا ہوں کہ یہ انسان ضرورتوں کا مجموعہ ہے۔ آسان کر دو، کھانے کی ضرورت، پینے کی ضرورت، سونے کی ضرورت، جاگنے کی ضرورت، نوکری کی ضرورت، شریک حیات کی ضرورت، اولاد کی ضرورت، ایسا ہے یا نہیں؟ تو یہ انسان ضرورتوں کا مجموعہ ہے، دنیا میں آیا اور اپنے ساتھ ضرورتیں لے کر آیا، پلا بڑھا جوان ہوا۔ جب انسان کی شادی ہوئی، تو کفو کے آنے کے بعد، زندگی میں وائف کے آنے کے بعد، کفو کے آنے کے بعد ضرورتیں اور بڑھ گئی، ایسا ہے یا نہیں؟ اور ادھر بچہ پیدا ہوا تو اب ضرورتوں کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا، جب تک بچے تب تک ضرورتیں، بھائی ایسا ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ تو ہم اس بات کو یاد رکھنا کہ ضرورتوں کی کل 3 بنیاد ہے، ضرورتوں کی کل 3 بنیاد ہے، ولادیت، والدیت، کفویت۔ ابھی آسان کروں گا ان جملوں کو، ہے نا؟ انسان دنیا میں آیا اور اپنے ساتھ ضرورتیں لے کر آیا، پلا بڑا جوان ہوا، شادی ہوئی، جب شادی ہوئی تو کفو کے آنے کے بعد، کفو شریک حیات، وائف، اس کے آنے کے بعد ضرورتیں اور بڑھ گئی، اور ادھر بچہ پیدا ہوا تو اب ایک سلسلہ شروع ہوا ضرورتوں کا، جب تک بچے تب تک ضرورتیں، ہے نا؟ تو دنیا میں جتنی بھی ضرورتیں انسان کے ساتھ جڑی ہیں، میں صرف I'm not talking about the Muslim society, global Muslim society, no, I'm talking about the global human society. انسانی معاشرے کی بات ہو رہی ہے، مشاہدہ کر کے دیکھ لینا کہ دنیا میں جتنی بھی ضرورتیں پائی جاتی ہیں، یہ انسان کے ساتھ جو ضرورتیں جڑی ہیں وہ کل 3 بنیاد ہے، اس کی 3 بنیادیں ہیں، ہے نا؟ ولادیت پیدا ہونا، والدیت پیدا کرنا، کفویت شریک حیات کو منتخب کرنا، ہے نا؟ تو جتنی بھی ضرورتیں ہیں وہ انہی 3 رشتوں سے ہیں، ولادیت پیدا ہونا، والدیت پیدا کرنا، کفویت شریک حیات کا منتخب کرنا۔ اب اللہ سمجھ میں آیا، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ محمد آل محمد صلوات۔ بات پہنچی؟ یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں، مشاہدہ کر کے دیکھ لیے گا کہ انسان کے ساتھ جتنی بھی ضرورتیں ہیں نا، جڑی ہوئی ہیں، جتنی ضرورتیں وہ کل 3 رشتوں سے ہیں، ولادیت پیدا ہونا، والدیت پیدا کرنا، کفویت شریک حیات کو منتخب کرنا۔ جتنی بھی ضرورتیں ہیں، جتنی بھی، وہ انہی 3 رشتوں سے جڑی ہیں، ہے نا؟ اور اللہ کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ہے نا؟ تو جب اس کے ساتھ یہ رشتے ہی نہیں ہیں تو اسے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بھائی جتنی ضرورت ہے وہ انہی رشتوں سے ہے نا۔ سجاد صاحب بات پہنچ رہی ہے؟ پہنچ رہی ہے، بات پہنچ رہی ہے نا؟ اس کو میں پھر دہراؤں گا تاکہ جو نتیجہ میں دینے چاہ رہا ہوں وہ آسانی سے پہنچ جائے، ہے نا؟ جتنی بھی ضرورتیں انسان کے ساتھ جڑی ہیں وہ کل 3 رشتوں سے، ولادیت پیدا ہونا، والدیت پیدا کرنا، کفویت شریک حیات کو منتخب کرنا، ہے نا؟ اور اللہ کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ہے نا؟ تو جب اس کے ساتھ یہ رشتے ہی نہیں ہیں تو اسے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے نا؟ اسے پانی کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اسے پیاس نہیں لگتی، یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اسے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اسے بھوک نہیں لگتی۔ بھائی جتنی بھی ضرورت ہے انہی رشتوں سے ہے، اور وہ ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب تمہیں اللہ الصمد سمجھ میں آیا؟ تو تمہیں اللہ الصمد سمجھ میں آیا کہ وہ بے نیاز ہے؟ تو اب بہت توجہ رکھنا، وہ ہے لم یلد ولم یولد، ہے نا؟ تو نہ اسے پانی کی ضرورت،
جیسے کہ اسے پیاس نہیں لگتی. رشتہ نہیں ہے نا یہ ولدیت والدیت کفریت, یہ اللہ کے ساتھ یہ رشتہ ہی نہیں ہے, اور ساری ضرورتیں انہی رشتوں سے جڑی ہیں. ٹھیک, تو نہ اسے پیانے کی ضرورت, اسی کہ اسے پیاس نہیں لگتی. اسے کھانے کی ضرورت نہیں ہے, اسی کہ اسے بھوک نہیں لگتی. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, نہ وہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے, اسے نیند کی ضرورت نہیں ہے نا. تو اسے نہیں معلوم کہ صبح کی 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے نیند کو چھوڑ کے اٹھنا پڑتا ہے, اس لیے کہ اسے نیند کا تجربہ نہیں ہے. بابا یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں ہے نا. اسے پیاس کا بھوک کا تجربہ نہیں ہے, اسے نہیں معلوم کہ اگر شدید گرمی میں رمضان آ جائے تو دن بھر پیاسے رہ کر روزہ رکھنے میں پیاس کی کیا شدت ہوتی ہے. اسے پیاس کا تجربہ نہیں. اسے نہیں معلوم کہ دن بھر بھوکے رہ کر روزہ رکھنے میں بھوک کی کیا شدت ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نہ اسے بھوک کا تجربہ, نہ اسے پیاس کا تجربہ, نہ اسے نیند کا تجربہ ہے نا. تو جب اسے کسی چیز کا تجربہ ہی نہیں تو پھر اس کے احکامات میرے لیے کیوں؟ میں تو نہیں مانوں گا بھائی. جب اسے کسی چیز کا تجربہ نہیں تو پھر اس کے احکامات میرے لیے کیوں؟ میں تو نہیں مانوں گا. یا تو تجربہ کرے بھائی, یا تو تجربہ کرے جو کہ کر نہیں سکتا. یا تو تجربہ کرے جو کہ کر نہیں سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ جو چیز تجربے میں آئے گی وہ مشاہدے میں آئے گی, جو مشاہدے میں آئے گی وہ آنکھ کی رینج میں آئے گی, جو آنکھ کی رینج میں آئے گی اس کا جسم ہوگا, ماس ہوگا, والیوم ہوگا, ڈیپتھ ہوگی ہے نا. اور جس چیز کا جسم ہوگا اس کی حدیں ہوگی, جو حدیں رکھتی ہو وہ محدود ہوگی. اللہ محدود نہیں ہے, لامحدود ہے. اللہ محدود نہیں ہے, لامحدود ہے نا. بھائی جو آنکھ کی رینج میں آ جائے وہ اللہ ہو ہی نہیں سکتا. بھائی یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جو آنکھ کی رینج میں آ جائے وہ اللہ ہو ہی نہیں سکتا ہے نا. اچھا ہمارے کچھ دوست کہتے ہیں کہ بھائی یہاں تو نہیں دیکھا گیا, قیامت میں دیکھا جائے گا. دوست کہتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے کہ بھائی یہاں تو نہیں دیکھا گیا ہے نا, لیکن قیامت میں ضرور دیکھا جائے گا ہے نا. تو اب میں ان کی خدمت میں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں کہ اگر دیکھا جانا اچھی بات ہے تو یہاں بھی نظر آنا چاہیے, وہاں بھی نظر آنا چاہیے. اور اگر دیکھا جانا اچھی بات نہیں ہے تو نہ یہاں نظر آئے. بھائی دیکھو یہ آج کی تقریر ذرا ڈیفرنٹ مزاج کی ہے. آج کی تقریر تمہیں آغاز سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج گفتگو ذرا سا نارمل ڈگل سے ہٹ کے ہو رہی ہے. تو یا تو تجربہ کرے جو کہ کر نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز تجربے میں آئے گی وہ مشاہدے میں آئے گی, جو مشاہدے میں آئے گی وہ آنکھ کی رینج میں آئے گی, جو آنکھ کی رینج میں آئے گی اس کا جسم ہوگا. بھائی جسم ہوگا جبھی تو آنکھ کی رینج میں آئے گی ہے نا. اور جس کا جسم ہوگا اس کی حدیں ہوں گی, وہ محدود ہو جائے گی. اور اللہ محدود نہیں ہے, لامحدود ہے. میں آسان کر دوں اس بات کو, اور ذرا سا آسان کر دوں. اب یہ پھر آپ کی خدمت میں ایک آیت پیش کر رہا ہوں ہے نا. موسیٰ دیکھو یہودیوں نے, میں کہہ چکا ہوں کہ ذرا سا ڈفرنٹ موڈ میں گفتگو ہے آج. یہودیوں نے فرمائش کی, جملہ ضائع نہ ہو, یہودیوں نے فرمائش کی موسیٰ سے کہ ہمیں اللہ دکھلا دو. نہ یہاں دیکھا جائے گا نہ وہاں دیکھا جائے گا. آپ سمجھ میں آئے یہ فرمائش کہاں سے آئی؟ جاؤ جا کے دیکھا, سب جگہ دیکھنا, سب نے لکھا ہے فرمائش کی موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہمیں اللہ دکھلا دو ہے نا. بھائی بہت توجہ رکھنا, موسیٰ طور پر آئے توریت لینے ہے نا. اب جاؤ جا کے قرآن کی آیت دیکھنا, سورہ طٰہٰ 20واں سورہ قرآن مجید کا. اچھا ساتھیوں کے ساتھ آئے جا کے قصص الانبیاء میں ویریفائی کر لینا ہے نا. ادھر موسیٰ طور پر آئے, قرآن بولا بسم اللہ الرحمن الرحیم, فلما تجلی ربہ للجبل, فلما تجلی ربہ للجبل, اللہ نے طور پر تجلی کی, نور کی تجلی کی. فلما تجلی ربہ للجبل, رب نے, اللہ نے نور کی تجلی کی طور پر, کوہ طور پر ہے نا. جعلہ دکن خر موسیٰ صاعقہ, ادھر وہ نور کی تجلی ہوئی کوہ طور پر, جعلہ دکن پہاڑ ٹوٹ کے سرما بن گیا ہے نا. موسیٰ بے ہوش ہوئے, ساتھی موسیٰ کے ہلاک ہو گئے. جاؤ جا کے قصص الانبیاء میں دیکھنا. فلما تجلی ربہ للجبل, جب اللہ نے طور پر تجلی کی, نور کی تجلی کی تو ہوا کیا؟ جعلہ دکن, پہاڑ کیا ہوا؟ ٹوٹا, پہاڑ ٹوٹا ہے نا. خر موسیٰ صاعقہ, اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوئے. اور اب قصص الانبیاء کے ساتھی, موسیٰ کے ساتھی
چل گئے. عمل ایک، رد عمل تین. بھائی عمل ایک، رد عمل تین. پہاڑ ٹوٹا، موسیٰ بے ہوش ہوئے، ساتھی ہلاک ہو گئے. تو اگر ساتھی موسیٰ جیسے ہوتے آپ یہ نہیں سمجھ رہے کہ میں آپ کو اگنور کر رہا ہوں. آپ تک بھی بات تو پہنچ رہی ہے نا، اور آپ لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. اس لیے کہ آواز کا کنٹرول فی الحال اس وقت تو آپ کے پاس ہے، فی الحال آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس ہے. تو میں نے کہا ان کو بھی ساتھ لے کے چلے، ایسا نہ ہو کہ یہ دائیں بائیں ہو جائے. اچھا اگر خدا نہ خواستہ یہ دائیں بائیں کر بھی دیں تو جانتے ہو ہوگا کیا؟ ہوگا جا کہ پیغام جو میں پہنچا رہا ہوں وہ آپ تک نہیں پہنچ سکے گا. یہی تو ہے نا بھائی، میں پیغام پہنچا رہا ہوں، آپ پیغام سن رہے ہیں، لے رہے ہیں، اور ہم دونوں کے درمیان یہ مائکروفون وسیلہ ہے. ہم دونوں کے درمیان یہ مائکروفون وسیلہ ہے نا. فرض کرو یہ وسیلہ مائکروفون خراب ہو گیا، پیغام آپ تک نہ پہنچ سکا، ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغام کی ڈیمانڈ یہ ہے. آپ کے لیے مجھے انگلش اردو مکس کرنا پڑ رہا ہے. پیغام کی ڈیمانڈ یہ ہے، طلب یہ ہے کہ اس کے کام آنے والا وسیلہ بھی ہے وہ، ہے نا. پیغام کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ اس کے کام آنے والا یہ وسیلہ بے ہے وہ. تو جنہیں اللہ اپنے پیغامات کا وسیلہ بنائے کہ وہ آپ جیسے ہو گے. میں نے اپنے ان بزرگ کو بہت دنوں بعد دیکھا ہے. عاشرہ غلہ میں دیکھتا رہا ہوں یہاں پہ انہیں، لیکن آج بہت دنوں کے بعد ملاقات ہوئی ہے، اور انہوں نے ملاقات ہوتے ہی 3 نعرے ایک ساتھ لگا دیے. ایک نہیں، 2 نہیں، کتنے؟ 3. اچھا میں تو پہلا نعرہ کیا تھا؟ نعرے آپ نے کیا کہا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ تکبیر کے معنی پتہ ہے کیا ہے لغت میں؟ عربی لغت میں جا کے دیکھیے تکبیر کہتے ہیں، نعرے تکبیر. تکبیر کے لغوی معنی عربی علم میں نکالیے گا، بڑی بڑی جو ہے. تکبیر کے معنی ہے بڑا بنانا. تکبیر کے معنی کیا ہے؟ بڑا بنانا، ہے نا. اسی وزن کے اوپر ہے تطہیر. وَيُطَّهِّرَكُمْ، وَيُطَّهِّرَكُمْ تطہیرا، ہے نا. تطہیر کے معنی، تطہیر کے معنی پاک کرنا. تطہیر کے معنی پاک کرنا. بھئی یہی وہ مقام تھا جہاں یاروں کو موقع مل گیا. میں نے 33ویں سورے کی وہ آیت نہیں پڑھی ہے، آیت تھی اسے کہ سب کو یاد ہوگی. آخری ٹکڑا انما یرید اللہ لیذہبعنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ہے نا. کہنے کہ تطہیر کے معنی پاک کرنا، ہے نا. کہنے کہ ٹھیک ہے مان لیتے ہیں کہ یہ آیت آئی تھی پنجتن کے لیے، آل محمد کے لیے، محمد علی فاطمہ حسن حسین، وہ جو بیت والے تھے چادر سیدہ والے، آیت آئی تھی ان کے لیے، مان لیتے ہیں، ہے نا. لیکن آیت میں تطہیرا، ہے نا. تطہیر، تطہیر کے معنی پاک کرنا. تو نعوذ باللہ، نعوذ باللہ رہی ہوگی ان میں کوئی نجاست جس سے پاک کر دیا. یہ آرگومنٹ کیا کتابوں میں، ہے نا، کہ تطہیر کے معنی پاک کرنا. ٹھیک ہے آئی تھی آل محمد کے لیے آئے، تو نعوذ باللہ رہی ہوگی کوئی نجاست جس سے اللہ نے پاک کر دیا، ہے نا. تو وہ ملا ہی کیا جس کے حلق سے علی کے فضائل آسانی سے اترتے ہیں، وہ تو کرے گا نا اپنا کام، ہے نا. تو یہ تکبیر سے جملہ یاد آ گیا، تکبیر سے، ہے نا. جس طرح تطہیر ہے اسی طرح لفظ ہے، وزن ایک ہی ہے. تفعیل، تدبیر، تکبیر، اور بھی بہت سے ورڈ ہیں اسی وزن کے اوپر، ہے نا. تو یہ تطہیر، تطہیر کے معنی پاک کرنا. ٹھیک. تکبیر،
تکبیر کے معنی بڑا بنانا، جتنی لغت ہے سب میں دیکھیے گا، تکبیر کے معنی بڑا بنانا. تو میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا ذرا یہ تو بتلاؤ، جس طرح تطہیر کے معنی پاک کرنا، اس طرح جو تکبیر ہے اس کے معنی کیا ہے؟ کہنے کہ بڑا بنانا. تکبیر کے معنی بڑا بنانا. تو میں نے کہا بھائی نعوذ باللہ کیا چھوٹا تھا جو اللہ اکبر کہہ کے بڑا بنا رہے ہو؟ کیا نعوذ باللہ چھوٹا تھا جو اللہ اکبر کہہ کے بڑا بنا رہے ہو؟ تو اپنے بڑے بنانے کو توحید اور نبوت سے نیچے رکھو. تو جب ہم نے پوچھا بھائی تکبیر کے معنی بڑا بنانا، تو نعوذ باللہ چھوٹا تھا تو اللہ اکبر کہہ کے بڑا بنا رہے ہو؟ کہنے نہیں، یہاں پہ تکبیر کے معنی ہے بڑائی کا اعلان. تو جواب تو تم نے خود دے دیا کہ اگر تکبیر کے معنی بڑائی کا اعلان تو تطہیر کے معنی طہارت کا اعلان. یہ درمیان میں آ گئی بات، یہ بات درمیان میں آ گئی. میں تو استدلال مکمل کرنے جا رہا تھا. اچھا بھائی استدلال کیا تھا؟ یہ تو درمیان میں آ گئی نا. آخری جملہ جو ہے کیا تھا؟ اجتماعی حافظے کا امتحان ہے اپنے، وہ تو درمیان میں آ گئی تھی بات. سمجھاتے ان کی طرف مڑ گیا تھا. جو اصل جملہ کہنے جا رہا تھا نہیں وہ بھی نہیں تھا. ابھی میں سمجھاؤں گا ابھی، ہے نا. تو کہ ابھی کی بات ہے، ایک 2.5-3 منٹ پہلے کی بات ہے نا. اتنے سارے افراد ماشاءاللہ تشریف فرمائے بھول گئے. ابھی 4 منٹ پہلے کی بات بھول گئے. غدیر تو 1400 برس پہلے کا واقعہ ہے. اگر بھول گئے تو تعجب کیسے ہے؟ اور چونکہ مزاج میں حسیان اور نسیان ہے، اسی لیے ہم بار بار ممبر سے غدیر پڑھ کے یاد دلاتے ہیں. اب میں بتا دوں بات کہاں پہ ہو رہی تھی. میرے بزرگ نے نعرہ لگایا تھا، لگایا تھا نا. 3 نعرے، کتنے؟ 3. میں نے پوچھا تھا پہلا نعرہ نعرے تکبیر، آپ نے کہا اللہ اکبر. میرے بزرگ نے دوسرا نعرہ لگایا، آپ نے کہا یا رسول اللہ. میرے نبی نے تیسرا نعرہ، میرے بزرگ نے تیسرا نعرہ لگایا نعرہ حیدری. آپ نے کیا کہا؟ یا علی. یہی تھی نا بات، ہے نا. تیسرا نعرہ کیا تھا؟ یا علی. کہنے لگے کہ بھائی نبی کی جنگوں کا نعرہ تو نعرہ تکبیر تھا، تم یہ نعرہ حیدری کہاں سے لے آئے؟ نبی کی جنگوں کا نعرہ نعرہ تکبیر تھا، آپ یہ نعرہ حیدری کہاں سے لے آئے؟ ہے نا. تو اب اس بات کو یاد رکھنا کہ اسلام کے 3 ہی بڑے دشمن ہیں. اسلام کے 3 ہی بڑے دشمن ہیں: مشرک خدا کا دشمن، کافر نبی کا دشمن، منافق. منافق کے لیے ڈیفینیشن بیان کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے. منافق علی کا دشمن. تو اب اصول کو یاد رکھنا کہ جب مقابلے پہ مشرک ہوگا خدا کا دشمن تو نعرہ تکبیر لگایا جائے گا، اور جب مقابلے پہ کافر ہوگا نبی کا دشمن تو نعرہ رسالت لگایا جائے گا، اور جب مقابلے پہ قدم قدم پہ منافق ہوگا تو پھر نعرہ